حضرت جبریل امین نے جب سرکار کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا اور سرکار فرماتے ہیں فصلیت بہم، میں نے تمام نبیوں کی امامت کروا دی. اس کے بعد آدم بھی بیٹھے ہیں، ابراہیم بھی بیٹھے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی بیٹھے ہیں، 1.25 لاکھ پیغمبر بیٹھے ہیں، سرکار بھی مصلی امامت کو پر موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے. اب محفل عام وہاں مسجد اقصی کے اندر وہ رونما ہونے لگی ہے. حضرت آدم خطیب بنے اور تمام زائرین کو مخاطب کر کے، تمام انبیاء کرام اور تمام ملائکہ کو مخاطب کر کے ان سے فرماتے ہیں لوگو الحمدللہ الذی خلقنی بیدیہ، ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے میں آدم کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا ہے. اور فرمایا ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے علمنی الاسماء کلہا، جس نے جنت میں تمام اشیاء کے نام میں آدم کو سکھا دیے. اور ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے مجھے حضرت آخر انسان تک آنے والے تمام انسانوں کے باپ ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور جس نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا اور جب دنیا میں بھیجا تو مجھے صفی کا لقب عطا کر کے بھیجا. میں سوئے زمین کے اوپر خالق کائنات کا پہلا نمائندہ اور پہلا خلیفہ دنیا کے اندر موجود ہوں اور یہ میرا مقام ہے. حضرت آدم علیہ السلام اپنا خطبہ دیکھ کے نیچے بیٹھتے ہیں. حضرت نوح علیہ نبی جنا کھڑے ہوئے، کہا ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے مجھے اور میرے سارے پیروکار کو اس طوفان سے محفوظ رکھا اور جس نے میری نسل کو باقی رکھا اور جس خالق نے مجھے آدم ثانی کا لقب عطا فرمایا اور اس نے مجھے اپنا نجیب بنا کر دنیا میں بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا الحمدللہ الذی جعلنی خلیلا، ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس خالق نے میں ابراہیم کو اپنا خلیل بنا کر دنیا میں بھیجا اور اس نے میرے بیٹے کی قربانی مجھ سے قبول فرمائی، اپنے گھر کی تعمیر کا کام بھی مجھ سے لیا. اور جب بھی خالق نے مجھ سے امتحان لیا میں نے ہر امتحان میں سرخرو ہو کے دکھایا. اور بنی اسرائیل کے بے شمار پیغمبروں، بے شمار رسولوں اور نبیوں کے جد ہونے کا خالق نے میں ابراہیم کو اعزاز عطا فرمایا ہے. ابراہیم خطبہ دے کے نیچے بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا کھڑے ہوئے، خطبہ دیا الحمدللہ الذی جعلنی کلیما، ساری تعریفات اس مولا کے لیے جس نے میں موسیٰ کو اپنا کلیم بنا کر دنیا میں بھیجا اور مجھے وہ اعزاز دیا. کوہ طور پہ جاتا ہوں، خالق کائنات میں موسیٰ کے ساتھ کلام فرماتا ہے اور مجھے وہ انعامات عطا فرمائے اور مجھے وہ اعزازات معجزات عطا فرمائے. میں کوہ طور پہ گیا، خالق کائنات نے 40 راتوں کی عبادت کے بعد مجھے کتاب تورات بھی عطا فرما دی. اور میں وہ اللہ کا واحد نبی ہوں، میرے پاس ایسے ایسے معجزات تھے. میں اپنا عصا اگر زمین کے اوپر پھینکوں تو سانپ بن جائے، اگر دریا کے اوپر پھینکوں تو پل بن جائے. میری امت کو خالق نے وہ اعزاز عطا فرمائے. اگر میری قوم، میری امت کے لوگ بار دھوپ میں جائیں تو رب بادلوں کا سایہ کر دے. اور میری امت کو خالق نے وہ اعزاز عطا فرمائے تھے کہ وہ جنت کے جس بھی کھانے کی ڈیمانڈ کرے خالق عرشوں سے جنت سے اس کے لیے کھانا بھیجے. اور میں اللہ کا کلیم بن کر دنیا میں آیا. بیٹھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کھڑے ہوئے، کہا الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ منہ وروح منہ، ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس رب ذوالجلال نے میں عیسیٰ کو اپنا کلمہ اور اپنی روح بنا کر دنیا میں بھیجا. میرا وہ مقام ہے جو دنیا میں حضرت آدم کا تھا. وہ بغیر ماں باپ کا دنیا میں آئے، میں بھی بغیر باپ کو دنیا میں آیا. خالق کائنات نے مجھے آدم ثانی اور مثل آدم قرار دیا اور میں اللہ کا وہ نبی ہوں. میرے پاس ایسے ایسے کمالات تھے، ایسے ایسے اعزازات تھے. خالق کائنات نے مجھے مبارک فرمایا اینما دمت مبارکا، جہاں کہیں بھی میں رہوں میں عیسیٰ برکتوں والا ہوں. اور میری برکات کے یہ کمال تھے، مادرزاد اندھے کی آنکھوں کے اوپر میں ہاتھ پھیروں خالق اسے بینائی عطا فرما دے. اگر کوڑے کے بدن پہ ہاتھ پھیروں رب اسے شفا دے دے. اگر پرانی سے پرانی قبر کے سرانے پہ کھڑے ہو کر ایک جملہ قوم باذن اللہ بولوں رب کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جائے.
اور فرمایا مجھے ایسے ایسے اعزازات عطا فرمائے گئے تھے، خالق کائنات نے میری روح ابھی تک قبض نہیں کی، اور مجھے آج بھی خالق کائنات نے آسمانوں کے اوپر زندہ رکھا ہے۔ اور فرمایا میں ایسا وہ عظمتوں والا نبی ہوں کہ قرب قیامت امت مصطفیٰ کا نمائندہ بن کے پھر دنیا میں آؤں گا اور سرکار کے دین کا پرچار کروں گا۔ اور میرا یہ اعزاز ہے، مجھے یہ شان ملی، جس حجرہ کے اندر آج سرکار کا روضہ انور موجود ہوگا، اس روئے زمین کے اوپر قرب قیامت خالق کائنات مجھے بھی سرکار کا پڑوس عطا فرمائے گا، مجھے سرکار کے حجرے کے اندر آرام کرنے کا مجھے یہ اعزاز ملے گا، سرکار کے پہلو میں میری قبر بنے گی۔ یہ میرے اعزاز ہیں، اور میری ماں مریم کو خالق کائنات نے ہر طرح کے فسق و فجور سے، ہر طرح کی ناپاکی سے دور رکھا اور اسے ولایت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ میں اللہ کا کلمہ بن کے آیا۔ جب 1.25 لاکھ پیغمبر شکے بعد دیگرے اپنا خطبہ دے چکے، اپنا پیغام دوسروں کو سنا چکے اور اپنی باز و نصیحت فرما چکے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب آپ کی باری ہے، آپ ہی 2 جملے ارشاد فرما دیجئے۔ اب سرکار جب تمام نبیوں کے سامنے خطبہ دینے لگے، جس طرح ذات بڑھی، جس طرح شان بڑھی، جس طرح مقام بڑھا، جس طرح عہدہ اور رتبہ بڑھا، ایسے ہی سرکار کا خطبہ بھی بڑھا، ایسے ہی سرکار کا خطبہ بھی بڑھا۔ خطبہ دیا سرکار فرماتے لوگو الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس رب ذوالجلال نے میں محمد کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور میں وہ اللہ کا محبوب ہوں، میں وہ اللہ کا حبیب ہوں۔ خالق کائنات نے شفاعت کا تاج میں محمد کے سر پہ رکھ دیا، میدان حشر میں فرمایا حمد کا جھنڈا خالق کائنات میں محمد کے ہاتھوں میں تھما دے گا۔ فرمایا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اس حمد کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور فرمایا خالق نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا، میدان حشر میں سب سے پہلے رب کی جنت کے دروازوں کو میں محمد کھٹکھٹاؤں گا، اور فرمایا میری خاطر خالق کائنات کی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور فرمایا سب سے پہلے جنت میں داخلہ میں محمد کا ہوگا، میرے پیچھے میرے فقیر امت جنت میں داخل ہوگی۔ اور فرمایا یہ مجھے خالق کائنات نے انعام عطا کر کے بھیجا، اور مجھے خالق کائنات نے وہ اعزازات عطا فرمائے کہ مجھے سید الانبیاء بنا کے بھیجا، قائد الغر المحجلین بنا کے بھیجا، اور مجھے تمام نبیوں کا پیشوا بنا کے بھیجا، اور مجھے شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ جب تک میں کسی نبی کی نبوت کی تصدیق نہ کر دوں تب تک اس کی نبوت کو پر جو نہ وہ اس کی قابلیت اور قبولیت نہیں ہوگی۔ جسے میں نبی کہوں گا اند اللہ وہ نبی بنے گا، جسے میں رسول کہوں گا اند الناس وہ رسول کہلائے گا، جسے میں حق کہوں گا وہ حق ہوگا، جسے میں جنتی کہوں گا وہ جنتی بنے گا۔ کائنات میں اگر کسی کو خدا کا تعارف ملے گا تو میں محمد کے صدقے سے ملے گا۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، ساری تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے دی۔ سرکار خطبہ دے کے نیچے بیٹھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پہلے خطبہ دے چکے اور اپنے مقام، اپنے اعزازات، اپنے معجزات، اپنے فضائل دیگر انبیاء کرام کے سامنے رکھ چکے، دوبارہ خطبہ دیتے اور فرماتے لوگو اے آدم، اے نوح، اے ہود، اے صالح، اے سلیمان، اے موسیٰ و عیسیٰ، میں ابراہیم کی بات ذرا غور سے سنو۔ ہم نے بھی خطبہ دیا، خطبہ محمد مصطفیٰ نے بھی دیا، لیکن ان کے خطبے اور ہمارے خطبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے اپنے علاقے کے نبی بن کے آئے تھے، اپنے زمانے کے اپنے وقت کے نبی تھے۔ جب ایک نبی جاتا اس کا زمانہ بھی ختم، اس کا کلمہ بھی ختم، اس کی جو نا وہ تبلیغ کا دور بھی ختم، اگلا نبی آتا اس کا پیریڈ شروع ہو جاتا، اس کی بات مانی جاتی، اس کا کلمہ پڑھا جاتا، ہمارا دور ختم ہو جاتا۔ لیکن محمد مصطفیٰ رب کے ایسے محبوب ہیں، قیامت کی صبح تک خالق کائنات نے محبوب کی نبوت کے ڈنکے بجانے ہیں۔ فرمایا لہذا فضلکم محمدا، اسی وجہ سے خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ کو ہم تمام نبیوں پہ مقام اور عزت عطا فرما دی۔ ہم اپنے علاقے کے نبی بن کے آئے، اپنے زمانے کے نبی بن کے آئے، لیکن محمد مصطفیٰ کا زمانہ خالق کائنات نے ہم سے پہلے شروع کیا، اور قیامت کی صبح اور قیامت کے بعد محمد مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ لہذا